آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں. بہت معذرت کے ساتھ سب سے کمزور اگر نماز میں کوئی قوم ہے تو وہ ہماری سنی قوم ہے. اللہ اللہ. نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر پوچھا جائے نا کہ کتنے لوگ فجر پڑھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے زیادہ % لوگ فجر نہیں پڑھے ہوں گے. آپ بتاؤ میرے بھائی، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. غوث پاک حنبلی مسلک کے مطابق فتویٰ دے کر کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے. سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. مولا علی کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ ہم حنفی المسلک ہو کر ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ان فتاووں کی ہم تعویل کرتے ہمارے امام کے مسلک کے مطابق. لیکن آپ غور تو کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرتے وقت سب سے زیادہ عذاب اور تکلیف اگر کسی کو ہوگی تو بے نمازی کو ہوگی. بے نمازی کو مرتے وقت تو اللہ بہت تکلیف دے گا. اتنی تکلیف ہوگی بے نمازی کو. اللہ کے رسول دیکھو، حضور کی بات پہ یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، ہمیں اپنی ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں آمینہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ، ہم آپ پر یقین نہ کریں تو کس پر یقین کریں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بات پر یقین مت کرو لیکن میرے نبی کی بات پر یقین کرو. اب رسول اللہ کا فرمان سنو، دل کے کانوں سے سنو. میرے بھائیوں، 60 سال جیو، 70 سال جیو، 80 سال جیو، 100 سال جیو، 200 سال جیو، کتنا بھی جیو، لیکن ایک دن موت آئے گی. ہمارا یقین ہے موت آئے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، میرا عقیدہ کہتا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، توجہ فرمائے، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ اللہ کے محبوب بچ سکتے تھے. اللہ اکبر. جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات سجائی، اپنی ربوبیت کا اظہار جس کے لیے کیا، ارے جس کے لیے انبیاء بنائے، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت عطا کی، ساری کائنات کی رانائیاں ان کے صدقے میں بنائی. لیکن جب اس محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا، اب بتاؤ جب محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، موت ہمیں آئے گی، ضرور آئے گی. اللہ کے بندوں اور بے نمازی کے بارے میں اسی رسول نے فرمایا. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی، ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت کے نبی کو موت آئی. لیکن جو دوسرے بدعتی لوگ ہیں 1857 کے بعد والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی اور وہ مر کے مٹی میں مل گئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، ایک آن کے لیے آئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. یاد رکھنا اللہ کے بندوں، ہمیں بھی موت آئے گی. جب محبوب نے موت کی لذت چکھی ہے تو ہمیں بھی موت آئے گی. اور سنو، فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہنے والوں، اللہ اکبر، ظہر کے وقت میں کھیل کود کرنے والوں، کس طرح موت آئے گی. تھوڑا اللہ کے رسول کی زبانی، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان، اس کو میں نقل کر رہا ہوں، حضور کے فرمائے ہوئے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے بندو، اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم، اس لیے کہ موت آنی ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو. ہاں ہاں، بڑے لذیذ لذیذ کھانے کھائے ہیں، ایک سے کپڑے پہنے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرا کھیت، یہ میری دکان، یہ میرا مکان، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، سب چھوڑ کر جانا ہے. کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. ہمارے باپ دادا مرے، اللہ اکبر، ہم نے مرتے دیکھا، پڑوسی مرے مرتے دیکھا، بڑے بڑے مالدار مرے مرتے دیکھا، غریب مرے مرتے دیکھا، حویلی میں رہنے والے مرے مرتے دیکھا. بولو کوئی ساتھ کچھ لے گیا ہو تو بتاؤ. ارے جب کوئی کچھ نہیں لے گیا ہم کیا لے جائیں گے سوائے اعمال
کے کچھ نہیں لے جاؤ گے اللہ کے بندو. آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. جب نبی کے فرمان پہ یقین ہے, صادق و مصدوق کے فرمان پہ یقین ہے, تو سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بے نمازی کو موت آتی ہے اللہ تو اس پر اتنی پیاس اللہ مسلط کر دیتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہ کتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اتنی پیاس. اور موت کا فرشتہ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اکبر, اگر اس کو کچھ اور بھی عذاب نہ دیا جائے, صرف وہی ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا موت کیسے آتی ہے. حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے, زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا اس کو. زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کسی کے سینے پہ رکھا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا. کہ بیٹا اس سے زیادہ مرنے والے کے سینے پہ بوجھ وہ محسوس کرتا ہے. اللہ آسان نہیں ہے یہ جو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ. اگر صرف کھا پی کے سو کے موج مستی کر کے مر گئے ہوتے تو بھی بڑا نقصان تھا. لیکن مجھے حیرت ہے لوگ زنا کرتے ہیں, زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے. حدیث پاک میں آیا ہے جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کریں گے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, اکیلے تنہا آدھی امت کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس میں شادی شدہ عورت سے زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے. یہ سن کر آج کے لڑکے لڑکیاں ہنستے ہیں, یہ ہنسی آتی ہے کیا؟ غور سے سنو, جہنم کی آگ کسی کی شرمگاہ پہ بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھو. کعب احبار کہتے ہیں, سیدنا کعب احبار, کہ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا, توجہ ہے نا, بہت اچھے سے سن لیں آپ ماشاءاللہ, بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے. توجہ کرو, غور, میری گفتگو اس وقت تو غور کرنے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. سیدنا کعب احبار کہتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جو لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. اپوزٹ سمت میں, مخالف سمت میں جو کھڑے, ادھر کھولا گیا ہے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو, اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. بھائیو بتاؤ, جب ادھر کھولا جائے تو ادھر والوں کے سر کھولنے لگیں گے تو جن کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے جسم کا کیا بنے گا. اور پھر جس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. یہ حدیث پاک میں ہے, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. لرزتے کیوں نہیں لوگ, کانپتے کیوں نہیں لوگ, توبہ کیوں نہیں کرتے لوگ. اور پھر اللہ اکبر, سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں زمین اور آسمان کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ مرتے وقت سینے پر وزن محسوس ہوتا ہے. میرے بھائیوں, مرنا ہے, ایک دن موت آنی ہے. کب تک اللہ سے غافل رہو گے, کب تک غفلتیں برتتے رہو گے, کب تک ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو گے. ماں بہن کی گالیاں دینے والوں, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی مومن کو گالی دیتا تھا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں, میری بہنوں تم بھی گالیاں نکالتی ہو, سن لو اپنے غریب نواز سرکار کا فرمان. فرماتے گالیاں دینے والوں کی زبان پر مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں آئے گا, بلکہ دنیا میں جو کہتے تھے مرتے وقت زبان پہ وہی آئے. ایک شخص
ایک شخص مر رہا تھا. فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا. مرتے مرتے لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی. مرتے وقت کہہ رہے ہیں وہ حمام والی کتنی اچھی تھی, وہ حمام والی کتنی اچھی تھی. تو اس کے لوگ, گھر کے لوگ پریشان تھے, یا اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. سب کی دعائیں نا مرتے وقت زبان پہ کلمہ آئی, ایسے نہیں آتا, ایسے نہیں آتا. یہ بہت آسان نہیں ہے جو لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. ایسے کلمہ نہیں آتا. وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ حمام والی کلمہ, اور لوگ حیران تھے کیا بک رہا ہے مرتے ہوئے. سوچو اس کا انجام کیا ہوا ہوگا. اس کے دوستوں میں سے کسی گہرے دوستوں سے پوچھا یہ حمام والی کا کیا مسئلہ ہے. کہا یہ لڑکیوں کا بڑا وسیع تھا, یہ عورتوں کا بڑا شوقین تھا, اور یہ اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی عورت مل جائے اور اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرے, بدی کرے, بدکاری کرے. اب میں بار بار زنا کا کیا نام لوں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال اصلاح تو قوم کی کرنی ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں, شرم کے مارے ہماری زبانوں پہ باتیں نہیں آتی, لیکن کلیجہ بھی کانپتا ہے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ زنا ہی ہے. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس گندگی میں مبتلا ہو, بلکہ ہمارے کان تک تو یہاں تک باتیں پہنچتی. آپ کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا, لیکن ہمارے کان تک پہنچتی ہے کہ بھابھی کے ساتھ دیور مکالہ کر رہا ہے, سسر بہو کے ساتھ مکالہ, پڑوسی پڑوسی کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے. اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے, مرنے کا تصور بھول گئے ہیں, آخرت کا تصور بھول گئے ہیں, قبر میں جانے کا تصور بھول گئے ہیں. فرعون اور نمرود بھی حیرت میں ہوں گے کہ قوم اتنی بھی بگڑ سکتی ہے. آپ سوچیں تو صحیح, یہ فرعون اور نمرود کے پاس بہت گناہ تھے, لیکن یہ انٹرنیٹ پر گناہ کا کوئی تصور تھا ان کے پاس جو تم انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہو اور جو کر رہے ہو؟ بتاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گناہ کے معاملے میں یزید بھی 2 قدم پیچھے رہ گیا. بڑی معذرت, برا مت ماننا, یزید نے شاید کچھ ایسے گناہ تھے جو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. میری قوم کے جوان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں. میرے بھائیو کون سے, وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا, تم تو ننگی عورتوں کا ناچ دیکھ رہے. مرنا نہیں, موت نہیں آنی, موت سے چھٹی لے کر آئے ہو, جنت کا ٹکٹ لے کر آئے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھو گے بھائیو, زنا کی فلمیں دیکھو گے, کیسے جنت ملے گی؟ آپ کہو کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑا. میں ایک بات آپ کو کہوں, برا مت ماننا, کچھ لوگ میری بات کو برا مانتے ہیں, میں آپ برا مت ماننا, لیکن امید ہے آپ نہیں مانیں گے. ایک بات کہوں, یہ سب چیٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ. غوث پاک کا دامن پکڑ لیا, جس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن آتا ہے وہ کبھی بگڑا ہوا نہیں رہتا. غوث پاک کا دامن انسان کو بگڑا ہوا نہیں رہنے دیتا. مشہور واقعہ ہے, ایک چور جنگل میں بیٹھا ہے, میرے سرکار غوث پاک اکیلے جنگل سے جا رہے ہیں. غوث پاک بڑے قیمتی اور خوبصورت کپڑے پہنتے تھے. چور نے سوچا سرکار اکیلے ہیں, دبلے پتلے ہیں, جبہ چھین لوں گا تو دن بھر کا خرچہ مل جائے گا, جبہ بیچوں گا تو دن بھر کا خرچہ تو نکل ہی جائے گا. رات بھر میں کچھ ملا نہیں, پیچھے سے گیا, سرکار کو کمزور سمجھ کر کے, غوث پاک کو کمزور سمجھا تھا اس بندے نے, لیکن جیسے پیچھے سے گیا جبہ پکڑا اتارنے کی نیت سے, تو جیسے پیچھے سے جبہ پکڑا میرے سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے. عرض کی اللہ عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے, لاج رکھنا. عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے, لاج رکھنا. ابھی جبہ اتارنے بھی نہ پایا تھا, اللہ نے اس کو مقام قطبیت عطا کر دیا. ارے نادان, میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ جو چور دامن پکڑ لے تو چور نہیں رہ جاتا, ولی بن جاتا ہے. ارے تو نے ایسا دامن پکڑا ہے کہ تو نمازی بھی نہ بن سکا, کیا کہنے تو پرہیزگار بھی نہ بن سکا. ارے نہیں ولی بنا, کم سے کم مسلمان تو بن جا, سچا مومن تو بن جا. دامن غوث الورا میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی پکڑ کر تو دیکھے, چیٹنگ نہ کرو, مکر نہ کرو, مکاری نہ کرو, صرف زبانی دعوے نہ کرو, سچا
سچی سچی بات کرو، منافقت کی طرف نہ جاؤ، اللہ کے بندوں سچائی کی طرف آؤ۔ مرنا ہے مرنا، موت آنی ہے، موت ان کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہے، کون کب جائے گا کوئی گارنٹی۔ تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں سینے پہ ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بوجھ سے زیادہ بوجھ ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے جب مرنے والا مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ سوچو کیسا، اگر زکام ہو جائے، زکام ناک بند ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی، نیند نہیں آتی۔ جب مرتے وقت یہ ہوگا کہ آدمی سوئی کے ناکے سے ایسی سانس لے رہا ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا بیٹا اسی پہ بس نہیں میرے بیٹے، میں تجھے موت کی تکلیف اور نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لے کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور نیچے سے زور سے کوئی طاقت والا کھینچے تو کیا حالت ہوگی؟ ایسی حالت مرنے والے کی ہوتی ہے۔ موت بتائی نہیں جاتی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت ہے میرے بھائی، ہمیں گزرنا اس گھاٹی سے۔ یہ کس کی موت ہے؟ مجرموں کی، غداروں کی، فاسقوں کی، گنہگاروں کی، نافرمانوں کی۔ اور نیکوں کی موت وہ بھی سن لیں تاکہ آپ ایک رخ نہ سن کے جائیں، دوسرا رخ بھی سن لیں۔ میرے آقا فرماتے مومن کی، نیک لوگوں کی موت کیسی ہوتی؟ دو مثال دی۔ کیسی؟ فرمایا آٹے میں اگر بال آ جائے تو آٹے سے بال کیسے نکالا جاتا ہے؟ کتنی آسانی سے بال نکلتے ہیں، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور دوسری مثال تو اور بھی پیاری ہے، فرمایا ننھا سا دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے سوتا ہے۔ توجہ ہے، تجربہ بارہا کا۔ آقا نے کیا پیاری بات کہا، ان کی تو اور بات ہی پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ انحصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ آقا فرماتے ہیں سچے نیک مومن کو موت کیسے آتی ہے؟ ایسے جیسے ننھا سا دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں کا پستان اس کے منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ ادھر حضور کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ اس کو خبر ہوگی موت کی؟ کوئی خبر ہوگی؟ ارے حضرت یوسف کا جلوہ سامنے ہو اور انگلیاں کٹ جاتی ہے لیکن انگلیاں کٹنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ ہو، اور جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کے وقت خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے عاشق رسول تو حضور اس کے سرحانے خود تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ مرتے وقت بھی زیارت کراتے ہیں اور قبر کے اندر بھی زیارت کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو تو صحیح، پھر موت کتنی خوبصورت ہو جاتی ہوگی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ارے مومن کے لیے، عاشق کے لیے تو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مومن مر جاتا ہے تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کرو، بس ان کے وفادار بنو، حضور سے وفا کرو۔ آخری بات تذکر، حضور سے وفا کرو۔ اتنے ٹھاٹ سے سوؤں گے نا قبر میں، بادشاہ بھی اپنے محل میں ایسے نہیں سوتا ویسے قبر میں سو۔ اب آپ کو بتاؤں کیسے ٹھاٹ سے سو گے؟ قرآن پیش کرتا ہوں۔ قرآن، حضور سے وفا، ایک بات حضور سے وفا کرو۔ آپ کی قبر بادشاہ کے محل سے قیمتی ہوگی۔ بادشاہ کے جتنے خدام نہیں ہوتے اندر اس سے زیادہ تمہارے خدام۔ بادشاہ کو نرم گدوں تو ویسا گدہ نہیں ملتا جیسا گدہ تمہیں ملے۔ کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں، بہت نارمل سی بات کر رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی۔ ایک بات بتاؤں، دیکھو اللہ کیسے سلاتا ہے وفاداروں کو قبر میں۔ قرآن میں سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا۔
چند نوجوان تھے حضرت عیسیٰ کی وفا میں. توجہ ہے نا, بس بات اینڈ ہو رہی ہے, آخری بات ہے, توجہ, سب کی توجہ. حضور سے وفا کرا, آمنہ کے لال سے وفا, سچی وفا کرا. کیسے سو گے؟ بادشاہ اپنے محل میں جتنے ٹھاٹ سے نہیں سوتا, انشاءاللہ قبر میں اس سے زیادہ ٹھاٹ اور آرام سے سو. قرآن کی تفسیر میں کہ چند نوجوان وفائے عیسیٰ میں اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلتے اور گھر سے نکلتے اور غار میں جا کے سو جاتے. اللہ نے ان کو کتنا سلایا؟ 309 سال تک. کتنا؟ 309 سال تک ان کو سلایا. 309 سال, 309 اتنے سال سلایا. اور کیسے سلایا؟ قرآن کی تفسیر میں آیا کہ غار میں منہ تھا, غار میں منہ تھا. تو جب سورج نکلتا تھا اور سورج ڈوبتا تھا تو سورج کی کرنیں منہ کے ذریعے سے غار میں جا سکتی تھی. تو اللہ نے ان کے سونے کے خیال سے کہ یہ میرے عیسیٰ کے وفادار سو رہے ہیں, ان کے سونے کے خیال سے سورج کا راستہ بدل دیا. اللہ سورج اور چاند کا راستہ نہیں بدلتا, سورج اور چاند اپنے محور میں چلتے ہیں, لیکن اللہ نے صرف ان کے سونے کے خیال سے کہ یہ ایمان بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو گئے, تو اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. نہ نکلتے وقت کرنیں پہنچے گی, نہ ڈوبتے وقت کرنیں پہنچے گی, تاکہ اجالا ہو تو ان کو پریشانی نہ ہو, ان کی نیند میں خلل نہ آئے, کرنیں نہ جائے. اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. ارے مسلمانوں بتاؤ, جو عیسیٰ سے وفا کر کے صرف اپنا ایمان بچائے, قدرت اس کو اتنے ٹھاٹ سے سلاتی ہے. جو جان عیسیٰ محمد رسول اللہ سے وفا کر لے, اللہ اس کو کتنے ٹھاٹ سے سلائے گا. میرے امام کہتے ہیں, نکیرین کرتے ہیں, تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور اس سے ایک بڑی بات کہہ دوں, عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی صرف امتی تھے, اولاد نہیں تھی. توجہ, صرف امتی تھے, اولاد نہیں تھے. بچانے کے لیے سو گئے تھے, دوسروں کا ایمان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے. ارے عیسیٰ کی اولاد, عیسیٰ کے امتی علیہ السلام اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جائیں تو ان کی سونے کی یہ شان ہے. تو جو امام حسین اپنا ایمان بچانے نہیں, اور وہ بھی سونے نہیں, پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے کربلا میں خود بھی جگے ہیں اور دوسروں کو بھی جگایا ہے. تو قبر حسین کی شان کیا ہوگی, شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کی شان کیا ہوگی, سرکار غریب نواز کی قبر کی شان کیا ہوگی, مسعود سالار غازی کی قبر کی شان کیا ہوگی, وارث دیوا کی قبر کی شان کیا ہوگی, شاہ برکت اللہ کی قبر کی شان کیا ہوگی. ارے جب خود کا ایمان بچانے کے لیے سو جائے, ان کی شان یہ ہے, تو جو پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہو, اللہ ان کو قبر میں کتنے سکون سے سلائے گا, کتنے مرتبے عطا کرے گا. لیکن حضور سے وفا کر, بولو کرو گے وفا انشاءاللہ. اب وفا کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کا تقاضا یہ ہے, حضور نے جو کہا اس پر عمل کرو. اپنے بچوں کو مومن بناؤ, ایمان والا بناؤ. ٹیوشن کے لیے بچوں کو جگاتے ہو نا, نماز کے لیے بھی جگاؤ. اسکول نہیں جانے پہ مارتے ہو نا, نماز نہیں جانے پہ بھی مارو. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو ڈانٹتے ہو نا, تو قرآن نہ پڑھنے پر بھی کبھی بیوی کو ڈانٹو. لیکن یہ تم اس وقت کرو گے جب تم خود قرآن پڑھو گے. میرے بھائیوں, ہمیں موبائل چلانا تو آتا ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا. سوچو ہم کیسے مسلمان ہیں, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہے بتا دوں, حضور سب کی شفاعت کریں گے. جس کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا, اس کی شفاعت کون کرے گا؟ حضور کرے گا. ٹھیک ہے, میرے امام کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت کی.
حضور کی سب کی شفاعت. اب آپ ایک بات سن لیں، حضور سب کی شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے حضور جن کی شفاعت کی بجائے شکایت کریں. اللہ اللہ توجہ کرو، میں اپنے علماء کو سبق سنا رہا ہوں، ان کی توجہ چاہتا ہوں. سب کی شفاعت اور ان کی حضور فرماتے ہیں حضور کس کی شکایت کریں گے پتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں جب شفاعت کرنے والا شکایت کرنے پر آ جائے تو ہمیں کون بخشوائے گا؟ اللہ اللہ. شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے ہمیں کون بخشوائے گا؟ سوچو، یعنی آپ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب بچانے والا خود مارنے پر آ جائے تو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ملانے کے لیے نہیں. اب شفاعت کرنے والا شفیع جب شکایت کرے گا، بولو قرآن کبھی پڑھا ہے؟ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، مرنا ہے بھائیوں. آج سے پہلے ہم نے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا؟ سوچو. کچھ لوگوں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. صوفیاء کرام ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن پڑھنا سیکھو. بوڑھے ہو گئے ہو تو بھی قرآن پڑھنا سیکھو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بھائی قرآن تو اپنی جگہ، ہمیں تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا بھائیو. ہم نے کلمہ بھی نہیں سیکھا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بھائیو مرنا ہے، مرو گے قبر میں جاؤ گے، وہاں اعمال پوچھے جائیں گے. کوئی خاندان، کوئی ڈگری اور کوئی آپ کون تھے اور کیا تھے، آپ کے باپ دادا کیا تھے، کچھ نہیں. کیا لایا ہے ایمان کے بعد وہ بتا. اور ایک بات بتاؤں، کتنی نازک ہے وہ بارگاہ. بس اینڈ کر رہا تھا اپنی گفتگو کو، کتنی نازک ہے وہ بارگاہ. کوئی چیٹنگ وہاں نہیں چلے، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا. اتنی نازک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گئے اور جا کے مردہ زندہ کیا تو مردہ زندہ ہوا. جب آپ نے کہا کم بسم اللہ تو مردہ زندہ ہوا. وہ کھڑے ہو کے باہر نکلا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی قیامت نہیں آئی، اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میں عیسیٰ ہوں تو میں نے تجھے زندہ کر لیا. تو بتا کیا حال ہے؟ اب سنو غور سے، بہنیں بھی خاص توجہ، سب لوگ غور سے سنو دھیان سے. کیا حال ہے قبر میں؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں بہت نیک آدمی ہوں، میں اپنی قوم کا بہت نیک آدمی ہوں، بڑا پرہیزگار متقی ہوں. حضرت صدیوں بیت گئے میرے انتقال کو، صدیوں بیت گئے، میں مر گیا اور آج آپ نے زندہ کیا. کہا بتا کیا اللہ نے سلوک کیا؟ کہا حضرت بہت نیک اور متقی ہونے کے بعد بھی ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی ہے، میری بخشش نہیں ہوئی ہے. بھائیو یہ مغفرت آسان نہیں. ہم لوگوں نے کھیل سمجھا ہے مغفرت کو. قرآن میں اللہ نے محبوب سے کہا، اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے، میں اس کو قبول کروں گا، میں قرآن پیش کروں گا. قرآن میں اللہ نے محبوب سے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت. شافعی یوم النشور سے اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں قرآن میں قل ہے، قرآن میں جہاں جہاں قل ہے، سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قل سے مراد صرف حضور مخاطب ہے اور کوئی نہیں. اللہ قل میں حضور صرف مخاطب. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے محبوب یوں کہیے اے میرے رب اغفر میری مغفرت فرما. جو بخشے بخشائے ہیں، جن کے قدموں کا صدقہ جنت ہے، جو ہر گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گیا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گئی، تصور گناہ بھی کبھی گزر کر
نہیں گیا. تعلیم امت کے لیے اس رسول سے کہا جا رہا ہے آپ کہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور تو بے شک رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا اور تو بہت رحم کرنے والا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مغفرت بھی مانگتے ہیں اللہ سے؟ پہلی بات تو اللہ سے کچھ مانگتے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں اللہ سے مانگنے کے. ہم سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ بھکاری بن کر کے کھڑے ہیں, ہم سیٹوں کے دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑے ہیں. کتنا نادان ہے انسان تو, بھکاریوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے اور بادشاہ کے پاس نہیں آتا. جب تک مسلمان خدا کی چوکھٹ سے وابستہ تھے ان کو کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بندو, اگر بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, روزی نہیں ہے, پریشانی ہے, آؤ جب سب سو جائیں تو 2 رکعت وضو کرو اچھے سے اور 2 رکعت نماز پڑھو. کب پڑھو؟ جب سب سو جائیں. اللہ تو جاگ رہا ہے, میں جاگ رہا ہوں. کیا بات, تو سونے سے پاک ہے, مجھے نیند آتی ہے لیکن آج میں اس لیے نہیں سویا کہ میرا اللہ جاگ رہا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, داتاؤں کا داتا, رب الارباب, جس نے انبیاء کی جھولی بھری, جس نے اولیاء کی جھولی بھری, جس نے صحابہ کی جھولی بھری. ارے میرا اللہ وہ ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس ننے سے دانے سے پودا پیدا کرتا ہے, جو دن کو سمیٹ کر رات لاتا ہے, رات کو سمیٹ کے دن لاتا ہے. اپنے اللہ کی قدر کرو. تم نے خدا کی قدر نہیں کی, وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر نہیں کرتے. ارے سب کے آگے بھکاری بننے والوں, بیٹی کو رشتہ نہیں, پریشان ہو, کروٹیں بدل رہے ہو, روزی نہیں, روٹی نہیں, اولاد نہیں, کیا مصیبت ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو اچھا وضو کر کے اور پورے یقین سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. مراد نہ پوری ہو تو پھر کہنا. بس ایک ہی کام کرنا, اپنے نبی کو وسیلہ بنا لینا, پنجتن پاک کو وسیلہ بنا لینا, حضور کے والدین کو وسیلہ بنا لینا, خلفائے راشدین کو وسیلہ بنا لینا, غوث و خواجہ کو وسیلہ بنا لینا. اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کے مانگو, نہ ملے تو پھر کہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت ہم گنہگار ہیں, یہی تو مایوسی. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. پھر اور کفر کسے کہتے وہ تو بتا دو. گڑ گڑانا سیکھو, اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا سیکھو. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا حضرت میں بہت نیک, میں بہت تقی تھا, برسوں بیت گئے, صدیاں بیت گئی مرے ہوئے, ابھی تک بخشش نہیں ہوئی, مغفرت نہیں ہوئی. اب سننا غور سے, اینڈ ہو رہی ہے بات. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, مغفرت نہ ہوئی اس کی وجہ تو بتا. کوئی وجہ تو رہی ہوگی, تیری مغفرت نہیں ہوئی. اب سنو کیا وجہ ہے, وہ وجہ سن لو, بات پوری ہو رہی ہے. وجہ یہ تھی, اس نے کہا حضرت میں قلی تھا. قلی سمجھتے جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے, میں قلی تھا, قلی. ایک دن میں نے کھانا کھایا اور میرے دانت میں کچھ چیز کھانے کی پھنس گئی. اسی وقت کوئی بندے نے مجھ سے کہا بھائیا میں نے لکڑی خریدی ہے, یہ لکڑی کا گٹھا اٹھاؤ اور میرے گھر تک پہنچا دو. میں لکڑی کا گٹھا سر پہ لے جا رہا تھا اور میرے دانت میں کچھ چیز پھنسی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز دانت میں پھنس جائے تو بار بار زبان وہی جاتی ہے, وہی لگتی ہے, بے چین ہوتی ہے زبان نکالنے کے لیے. اس نے کہا حضرت میری زبان بار بار وہاں جا رہی تھی, دل بے قرار ہو رہا تھا, میں نے سوچا سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے, دانت کے اندر کچھ پھنس گیا ہے, اب نکالنا تو پڑے گا. تو میں نے لکڑیوں میں سے ایک لکڑی سے چھوٹا سا تنکا نکالا اور نکال کر اس سے خلال کیا, یعنی وہ پھنسی ہوئی غذا نکال دی اور وہ تنکا پھینک دیا. اب جب میرا انتقال ہوا تو اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے وہ لکڑی توڑ کر خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا تیری کسی عبادت کو میں قبول نہیں کروں گا اور تیری مغفرت نہیں کروں گا. جواب دے تو نے اس سے اجازت کیوں نہیں لی تھی؟ خلال کھانے کی چیز نہیں, اجازت کے بغیر لکڑی توڑ کر. کتنی لکڑی خلال کے لیے توڑی جا سکتی ہے, ذرا غور کرو, کتنی لکڑی توڑی جا سکتی ہے. پھر اس نے کھایا نہیں, لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے, خلال کر کے پھینک دیا. اللہ فرما رہا ہے تو نے اجازت کے بغیر وہ خلال کیسے کیا؟ اس کی مغفرت ہوتی.
ہم تو کروڑوں کروڑ روپے کھا کے قرضہ لے کے دبا کے بیٹھے، دینے کا نام نہیں، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیا، دینے کا نام نہیں، بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر لیا، دینے کا نام نہیں، یتیم بھتیجوں کا بھانجوں کا حصہ کھا گئے، دینے کا نام نہیں، کرانہ دکان سے قرضہ لے لے کر کے پھر دوسری دکان بدل دی، دینے کا نام نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے لے کے کھاتے بیکار بھی نہیں لیتے، اب تو لوگ حج اور عمرہ کی بھی رقم کھا جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے، الیکشن کے موقع پر لیڈر حرام کا دے رہے کہ حلال کا دے رہے، ووٹ کے نام پر ہزاروں لے کر کے کھا رہے، یعنی کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ جہنم بھرنا چاہیے، حل من مزید، سوچتے نہیں کہ قبر میں جانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پیٹ کی آگ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں پوچھتی۔ اللہ اللہ، جب ایک خلال پوچھے بغیر کر لو تو اللہ پاک اس کے مالک سے نہیں پوچھا تھا، اس پر مغفرت نہیں فرما رہا ہے، ہم نے کیا کیا کیا۔ اس لیے بھائیوں بہت مشکل جگہ ہے، بڑی کٹھن جگہ ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ جنت آسان بھی نہیں ہے، جنت مشکل بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، آخرت کی جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو، پتہ نہیں زندگی کا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کب بجھ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ مت سوچو کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو نیک بنیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو متقی بنیں گے، آنے میں ترتیب ہے، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب۔ پہلے دادا آئے تھے، پھر ابا، پھر پوتا، پھر پر پوتا، یہ ترتیب ہے، لیکن جانے میں ضروری نہیں ہے کہ دادا ہی جائیں گے، دادا رہ جائیں گے ابا بھی جا سکتے ہیں، ابا دادا رہ جائیں گے پوتا بھی جا سکتا ہے، ابا دادا پوتا رہ سکتے ہیں، پر پوتا بھی جا سکتا ہے، اس کی شان ہے۔ اس لیے جلد سے جلد سدھرو، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرو، موت کی آخری ہچکی تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہمارے لیے۔ اللہ کو مناؤ، سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، نمازی بنو، نماز کے پابند بنو، حرام سے بچو، دیندار بنو، نیک بنو، سچ بولو، عورتوں پہ ظلم مت کرو، بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، کسی کو گالی مت دو، پڑوسی کی حق تلفی مت کرو، کسی کا قرضہ لو تو ادا کرو، امانت پہ خیانت مت کرو، چیزیں بیچ رہے ہو تو اس میں ملاوٹ مت کرو، اس طرح زندگی گزارو اور پیور سچی سچی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ جب دنیا سے جاؤ گے تو لوگ تمہارا جنازہ دیکھیں گے کتنی دھوم سے نکلتا ہے، انسان آئے نہ آئے تمہارے جنازوں میں فرشتے شریک ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کو منا لو، اس کی آمنہ کے لال سے وفاداری کر لو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ ایک سوال کروں ایک سوال کروں کہ نہیں کروں؟ سوال بتاؤ، کر سکتا ہوں سوال؟ میری بات کتنے لوگ مانتے ہیں؟ اٹھائیں بھی، ممبر والوں سے بھی ادب کے ساتھ ذرا اٹھائیں، میری بات مانتے سب؟ اور دیکھو ذرا میں چیک کروں، اٹھاؤں، سب مانتے کہ نہیں؟ بھئی بولو، جواب دو، مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانیں گے میری بات؟ میں نے پون گھنٹہ تقریر کی اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جانا ہے تقریباً بہت دور، 350-400 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے اور مجھے وہاں بھی پروگرام میں پہنچنا ہے۔ یہ سید بادشاہ تشریف لائے تھے، ہمیں حکم دیا تھا آنے کے لیے۔ میری عادت ہے کہ میں علماء اور سادات کی بات نہیں کاٹتا، تو ہم آ گئے اور الٹا سفر ہمیں پھر کرنا ہے اور شاید اب جاتے جاتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، اللہ کی مرضی۔ لیکن دل یہ تھا کہ سید بادشاہ کا دل خوش کر دے، یہ خوش ہو جائیں گے، ان کے نانا خوش ہو جائیں گے، اپنا کام بن جائے گا۔ تو آپ میری بات مانتے ہیں نا؟ سب لوگ مانیں گے؟ یہ محفل ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ محفل ابھی چلے گی۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں جانا ہے، آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے اتر کے میں جاؤں گا، لیکن نہ اوپر والوں میں سے کوئی کھڑا ہوگا نہ نیچے والوں میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ اگر آپ نے میری ایک بات مانی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میری پوری تقریر پر عمل کریں گے، اور اگر آپ میری ایک بات نہیں مانیں گے تو 5 گھنٹے کی تقریر پہ کیا عمل کریں گے؟ تو میں سوچوں گا آیا بھی ایسے ہی اور گیا بھی ایسے ہی۔ تو بولو کتنے لوگ میرے پیچھے اٹھ کے بھاگیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو کتنے لوگ اٹھ کے بھاگیں گے؟ کوئی نہیں بھاگے گا، سب لوگ بیٹھے رہیں گے۔ آگے کا پروگرام ابھی میں آیا تو اسماعیلی صاحب، ذاکر اسماعیل صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو 2 گھنٹے سے ابھی تک میرا نمبر نہیں آیا، تو ابھی تک اتنے سب لوگ ہیں ان کے نمبر نہیں آئے، تو یہ بھی تو مہمان ہے، جیسے میں مہمان ہوں یہ بھی مہمان ہے، مہمان ہی ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو سننا ہے، اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو میں بھی سب کو سن کے جاتا۔ اب میں چیک کرتا ہوں اس علاقے کا نام کیا ہے، دیکھو پھر آپ تو ناکام نہیں، کوئی نہیں اٹھے گا۔ بھائی سمجھے ذرا بات،
آپ لوگ اٹھیں گے؟ آپ کا امتحان ہے، اٹھیں گے آپ میں ذرا چیک کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ کی گاؤں کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ شریف۔ شہنشاہ لوگوں اتنے بڑے اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہو۔ دیکھو میں ممبر والا بھی کوئی نہیں اٹھ سکتا بھائی، میرے پیچھے آنے۔ اچھا یہ جو میرے ساتھ جانے والے